بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، میں آج پوری دیانتداری سے آپ کے آگے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اعتراف یہ ہے کہ 1974 میں جبکہ میں ابھی بھی طالب علم تھا، میں نے جرنلزم شروع کر دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کوئی اور کام نہیں کیا ہے، اور میری سب سے زیادہ اسپیشلائزیشن رہی ہے نام نہاد کہ جی میں سیاسی امور کا بڑا ماہر ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ کہ میں نے خارجہ امور اور خاص طور پر پاکستان کے تعلقات بھارت اور افغانستان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ان پہ کچھ تھوڑا بہت غور و فکر کرنا شروع کیا۔ آج یقین مانو میرا ذہن بالکل معاف ہے۔ میں بالکل یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ حکومت نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے خود ہمیں صحافیوں کو بلا کر 12-13 اینکرز کو یہ کہا تھا کہ جی میں سپریم کورٹ میں وہ پیش کر رہا ہوں ایک یعنی پٹیشن، جس میں یہ کہا جائے گا کہ میں نے چونکہ آئین کی، جس آئین کے تحفظ کی قسم کھا رکھی ہے، اس کا آرٹیکل 284 مجھے روکتا ہے کہ میں اپنے صدر کے خلاف کسی غیر ملک کو ایک چٹھی لکھوں جن کی کارروائی ہو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی فضا کے اندر ہم لوگوں نے فیصلے کی گھڑی کا انتظار بھی کرنا شروع کر دیا۔ اچانک دوسرے دن ہمیں پتہ چلا کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ چونکہ وزیر اعظم صاحب کی کچھ انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، دوسرا وہ سیلاب کی وجہ سے مصروف ہیں، تو انہیں کو مہلت دی جائے، اور سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی کہ وہ جو ریویو پٹیشن جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اپنے این آر او کے فیصلے پر نظر ثانی کرے، اس کی سماعت جلد از جلد شروع کر دے۔ سپریم کورٹ نے کہا بسم اللہ، اور 13 اکتوبر کی تاریخ دے دی۔ نہیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے، انہوں نے کہا جو ہمارے جو وکیل ہیں نا وہ 10 تاریخ تک اویلیبل نہیں ہے، 10 اکتوبر تک۔ وہ درمیان میں ایک چنک یہ بھی ہے نا، ورنہ وہ شاید 4 دن کے بعد دوبارہ لگ جاتی۔ ہاں، وہ تاریخ آنے سے پہلے وہی صاحب جن کو اتنے عرصے سے حکومت آئی ہے، ان کا کوئی ٹیلنٹ انہیں نظر نہیں آیا وزیر یا مشیر بنانے والا، ان کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا لگا دیا۔ اچھا چلیں، خیر بھائی ہوگا۔ ایشین ڈرامہ میں ڈاکٹر گنر مندل کے ساتھ کمال اصفر صاحب بڑے کاریگر آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی ٹھیک نوٹیفیکیشن ہوا ہے، ان کا اس سے کیا تھا؟ بس ڈیزاسٹر ایسے ہی آتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے پھر انہوں نے بالآخر کل یہ کر دی، چٹھی ڈال دی کہ جی ہمیں وکیل نہیں مل رہا۔ ماشاءاللہ پاکستان میں تو ایسا بڑا وکیل ہے، کروڑوں اربوں روپے لینے والے وکیل ہیں بھیا، جو مکمکا بھی کروا دیتے ہیں، ایسے ڈیل کرانے والے بھی ہیں اور اچھے خاصی پوزیشن پہ ہیں، اور اپنے پاس بھی ہیں ان کے ایسے۔ لیکن یہ کہا گیا جی چونکہ کمال اصفر صاحب کو تو مشیر ہو گئے، سیلاب کی بحالی کے کام پہ فوکس کریں گے، خدا نخواستہ زلزلہ اگر وہ تباہی مچاتا تو اس کو دیکھیں گے، تو آپ ہمیں مہلت دیجئے، ہم وکیل ایک کر رہے ہیں۔ پیسے نہیں تھے، سپریم کورٹ نے کہا فیس نہیں ہے۔ 13 اکتوبر۔ اب اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے میں کس طرح پریڈکٹ کروں؟ آپ اس لیے پریڈکٹ نہیں کر سکتے نصرت صاحب کہ گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے نا، اس کے اندر کوئی 9-10 سال کے بچے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں، اور اس لیے وہ ان کو بہلا رہے ہیں، یہ ان کو بہلا رہے ہیں۔ بہرحال آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ پیکج پہلے دیکھ لو تاکہ ہم سمجھ لیں کہ ہم کیا کہنا یہ خود گورنمنٹ پلانا چاہتی ہے، اور جب تک بابر اعوان صاحب ہیں الحمدللہ یہ ہٹ وکٹ کرانا چاہتے ہیں۔ میری بات یاد رکھیں کہ جب تک وزیر قانون ہے نا، وہ اس سپریم کورٹ سے ہٹ وکٹ کرا کے اس گورنمنٹ کی چھٹی کرا سکتے ہیں، ورنہ اور کوئی راستہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ اچھا چلو یہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ محمد کامران کی رپورٹ، جو کہ ہمارے رپورٹر سپریم کورٹ کے۔ حکومت کی طرف سے موقف پیش کیا گیا کہ کمال اصفر کا بطور مشیر تقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے این آر او نظر ثانی کیس میں نئے وکیل کی خدمات لینے کے لیے مزید مہلت دی جائے، تاہم سپریم کورٹ نے اسے حکومت کا تاخیری حربہ قرار دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکومت نے این آر او عمل درآمد کیس کو نظر ثانی درخواستوں کے فیصلے سے مشروط کرنے کی استدعا کی تھی، اور اب وہ نظر ثانی کی سماعت ہی نہیں ہونے دے رہی۔ انہوں نے کہا کہ کمال اصفر بیرون ملک ہونے کے باعث 10 اکتوبر تک رخصت پر تھے، پھر 6 اکتوبر کو مشیر کیسے تعینات ہو گئے؟ جسٹس خلیل الرحمان رمدے کا کہنا تھا کہ ایسی کیا جلدی تھی کہ حکومت نے اتوار کو چھٹی والے دن دفاتر کھول کر کمال اصفر کے قلمدان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ این آر او کیس کے وکیل سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ عدالت کو کمال اصفر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دینا چاہیے۔
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکومت اگر مخلص ہے تو خود ہی کمال اصفر کا نوٹیفیکیشن واپس لے لے تاکہ وہ 13 اکتوبر کو کیس کی پیروی کے لیے پیش ہو سکیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ 13 اکتوبر کو NRO نظر ثانی کیس سمیت کئی اہم مقدمات کی سماعت ہونا ہے، جس کے لیے 17 رکنی بینچ پہلے ہی تشکیل دیا جا چکا ہے، اس لیے حکومت کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ دنیا میرے آگے کے لیے محمد کامران، اسلام آباد۔ نوسر صاحب، اگر 13 تاریخ کو جو سماعت شروع ہوگی نا NRO کی ریویو کی، اس میں نقصان اس ملک کا کیا ہے؟ باقی باتیں چھوڑیں کہ فیصلہ کس کے حق میں آئے گا اور کس کے مخالف، اس ملک میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کی پینڈنگز ہیں کیس ہائی کورٹس میں بھی، لوور کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی۔ اب یہ 17-18 رکنی جو پورا بینچ ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی سنی ہے، اب یہ ہو نہیں سکتا کہ 4-5 ججز کا کوئی پینل بنا لیں، کوئی ایک بینچ بنا لیں، وہ نہیں ہو سکتے۔ جب وہ ساری طرف ہو جائیں گے تو پورے ملک اور پھر سو موٹو ایکشنز اور باقی چیزیں یہ اسٹینڈ سٹل ہو جائے گا۔ گورنمنٹ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتی کہ ٹھیک ہے 248 کے تحت استثناء اصلاً نہیں لکھ سکتے، آئین کی پاسداری کرنی ہے بطور اور سر اس کا فیصلہ کیجیے۔ یہ تو سچی بات ہے، یہ تو سچی بات ہے نصر صاحب، اس کے تحت وہ لڑ سکتے تھے، لیکن چونکہ درمیان میں بچگانہ ایڈوائز کرنے والے لوگ موجود ہیں اور اپنی طرف سے چلاکی کریں اور چلاکیاں بعض اوقات اپنے اس کے بعد آ جاتی ہیں، کسی کا کچھ اس حکومت کی بڑی شکایت ہوتی ہے کہ جی سیاسی اداکار، میڈیا کے کچھ لوگ ہمیں عدم استحکام کی کہانیاں۔ یہ صبح یہ فیصلہ ہوتا ہے، آج صدر آصف علی زرداری صاحب، نواب شاہ جس کا نام اب بے نظیر آباد ہے، پتہ نہیں ہے وہاں پبلک سے خطاب کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد کیا تاثر جاتا ہے صبح کے ڈیسیشن کے بعد، یہ دیکھیں لوگوں کی لیکن دیکھو تو صحیح نا وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ بھی جوک ہے نا نواب شاہ کا بے نظیر آباد۔ چلیں حکومت کچھ اس طرز کی بنائیں کہ ہر کسی کا اس میں حصہ ہو، ہر کسی کا اس میں سٹیک ہو، تاکہ پاکستان پھل سکے، پاکستان آگے چل سکے۔ اگر آج لغار کو یا شاہ کو یاد کرتے ہیں کہ لغار کی غلطی تھی اور تکلیف کس کو ہوئی؟ عوام کو۔ وہ آپ کو کوئی اور چمک دکھا رہی ہیں، یہ چمک کے ہم پہلے بھی مارے ہوئے ہیں، اگر ان چمکوں کا ہم مقابلہ کریں گے۔ آج تک پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی بھی انصاف نہیں ہوا، کبھی بھی آپ کے پاس ساتھ الیکشن ہی نہیں ہوا۔ ہمیشہ آپ نے ان کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن، ان کے بنائے ہوئے مینیفیسٹوز، ان کی بنائی ہوئی 4 دیواریاں، اس کے اندر بیٹھ کے آپ لڑے ہیں۔ ان سب کانسپریسیز کا ہم نے پہلے بھی ہنس کے مقابلہ کیا ہے اور ہم دوبارہ بھی ہنس کے مقابلہ کریں گے۔ مچھر کسی اور کو تنگ کرتے ہیں جیلوں میں، ہمیں نہیں تنگ کرتے۔ نصر صاحب، پریزیڈنٹ صاحب کی بات بجا ہے کہ پیپلز پارٹی کو واقعی انصاف نہیں ملا، لیکن پیپلز پارٹی نے بھی اس کے جواب میں کیا دیا؟ اس ملک کو لا نسنس دی، جو کچھ لوٹنا ہے، گھسوٹنا ہے اور جہاں تک بھیجنا ہے وہ کریں، کچھ چیزیں جو اچھی ہیں اس کو کیچ کرا نہیں سکتے۔ اب دیکھیں یہ تو ان کا حال ہے، ہماری جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں جناب مسلم لیگ نون، اب سید دیدار علی شاہ جسٹس کا ریٹائرڈ کا یہ ساری باتیں کریں گے۔ میں نے دیکھو سید خورشید علی شاہ صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے وزیر اعظم کے کھانے میں جانا ہے، وہ بھاگ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، بریک کے بعد ان سے بات کریں گے، ان سے یہ سارے سوالات کرتے ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم لفظ جو آج مجھے کھٹکا ہے وہ ہے چمک کا لفظ۔ چمک کا ایکسپریشن محترمہ بے نظیر بھٹو نے کب استعمال کیا تھا؟ اس وقت استعمال کیا تھا جب سید سجاد علی شاہ صاحب نے، غلام اسحاق خان نے جو ان کی گورنمنٹ توڑی تھی تو اس کو بحال کر دیا تھا، وہ نواز شریف کی اسمبلی کو بحال کیا، نواز شریف صاحب کی اسمبلی کو نا، جب اس وقت چمک کا لفظ استعمال کیا۔ اب اس کو لنک کیا ہے کہ ہمیں کبھی بھی انصاف نہیں ملا اور موصوف کب سے سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک بیٹھے ہوئے ناظرین، اہم بات ہے بریک کا آپ والی بات، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم میڈیا والے ذمہ دار ہیں۔ وفاقی وزیر محنت سید خورشید شاہ سے یہ ساری باتیں ہم کریں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔